آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوامی افنان ہادیہ کے شمارہ جولائی 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ نور میں درس حدیث سے کرتے ہیں اور اس کی رائٹر سمینہ شاہ نواز فلاحی ہے۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1501۔ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، وہ اس حالت میں واپس آئے گا جس حالت میں اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یہ حدیث قرآن مجید کی ایک آیت سے ماخوذ ہے۔ وہ آیت یہ ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 197۔ حج کے متعین مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کا ارادہ کر لے تو وہ جان لے کہ حج میں بے حیائی کی باتیں، گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی اہم باتیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات یہ کہ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، اس کی توفیق ملنا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن حج کا سفر اسی وقت اللہ کے یہاں مقبول ہوگا جب وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج کے ذریعے انسان کو پاکی حاصل ہوتی ہے، اس کی روح پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک نوزائیدہ بچہ بالکل معصوم اور پاکیزہ ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ انسان کو پاکی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ گندی باتوں اور گناہ کے کاموں سے دور رہے۔ اگر کوئی شخص گندی باتوں اور گناہ کے کاموں سے دور نہیں رہتا تو حج جیسی پاکیزگی بخش عبادت سے بھی اسے پاکیزگی نہیں مل سکتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ عبادت صرف ثواب حاصل کرنے کی خاطر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ بھی مقصود ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ تمام عبادتوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں اور برے اخلاق سے پاک ہو کر اچھے اخلاق کے آراستہ ہونا چاہتے ہیں۔ ایک مومن کی یہی تمنا ہونی چاہیے کہ وہ اتنی ہی پاکیزہ زندگی گزارے جتنی پاکیزہ زندگی اسے اللہ نے پیدائش کے وقت عطا کی تھی۔ اگر حج کے لیے جانے والے اس حدیث کو اپنی گرہ میں باندھ کر گھر سے نکلے تو ان کا یہ سفر زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوگا اور وہ واقعی خوش نصیب قرار پائے گے۔ جزاک اللہ۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔